الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شهر المساواة هذا شهر يزاد فيه رزق المؤمن من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان كان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران محترم اور حاضرین مجلس، اور وہ سارے لوگ جو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، بلکہ وہ ساری مخلوقات جو یہاں موجود ہوں اور مجھے نظر نہیں آ رہی ہوں، مثال کے طور پر جن، یہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، مگر جس طرح سے انسانوں میں مومن اور کافر ہیں اسی طرح سے جن میں بھی مومن اور کافر ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے انسانوں کے لیے رسول اور پیغمبر تھے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی رسول اور پیغمبر تھے. اس لیے میں نے خطاب سب کو کر رکھا ہے. جس طرح سے انسان کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے، اسی طرح سے جنوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے. اب جب یہ بات چل پڑی تو آپ کو کچھ بات اس کے متعلق بھی سنا دوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، بار بار سنا ہوگا. یہ مظفر نگر کے رہنے والے تھے، دیوبند کے قریب مظفر نگر ہے. ان کے رشتہ دار غالباً ان کے چچا تھے جناب مولانا اہل اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ. اتفاق ایسا ہو گیا
کہ وہ مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ایک سانپ نکلا. یہ جلدی سے اٹھے اور انہوں نے سانپ کو مار دیا اور پھر پڑھنے لگے, تلاوت کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئے اور کہا کہ آپ تشریف لے چلیے. تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں؟ تو کہا بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ دلی کے بادشاہ شکار وغیرہ کے لیے نکلے ہوں گے اور انہوں نے کہا ہوگا کہ کوئی ہو تو بلا کر کے لے آؤ. تو یہ گئے ان کے ساتھ. اب جب گئے تو چلے گئے جنگل میں لے کے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد زمین کے ایک سوراخ کے ذریعے سے سوراخ کشادہ ہو گیا اور زمین کے نیچے لے کر کے چلے گئے. تو دیکھا تو یہ تو الگ قسم کی دنیا ہے, عجیب و غریب دنیا ہے. دربار لگا ہوا ہے اور اسٹیج اور تخت سجایا ہوا ہے اور اس پر ایک بادشاہ ہے اور باتیں چل رہی ہیں. انصاف اور جھگڑوں کے فیصلے وہاں پر ہو رہے ہیں. تو ان کو پیش کیا گیا. پوچھا گیا بھائی ان کو کیوں پیش کیا؟ تو کہا ایک جن نے کھڑے ہو کر کے کہ انہوں نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے اور اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے, لہذا میرا مطالبہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اب ان کو سمجھ میں اب آیا کہ یہ تو جن ہیں اور ہمیں دوسری دنیا میں لے کر کے آئے ہیں. اب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ نہیں, بات غلط ہے, میں نے کسی جن کو تو قتل نہیں کیا ہے. تو کہا کہ آپ پڑھ رہے تھے اور سانپ کی شکل میں جو ایک جن تھا اسے آپ نے قتل کیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو سانپ کو میں نے قتل کیا, سانپ کو تو مارنا ہی چاہیے, وہ زہریلا جانور ہے, ہمیں شریعت میں حکم ہے زہریلے جانور کے مارنے کا, اس لیے میں نے مار دیا. کہا کہ نہیں, آپ نے چاہے مارا ہو سانپ سمجھ کر کے, لیکن وہ ایک جن کی جان چلی گئی ہے, اس لیے سزا تو ہونی چاہیے. اب بحث ہو رہی تھی, اب قریب تھا کہ ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے. تو ایک اسی مجلس میں ایک بوڑھے جن تھے اور لمبی لمبی داڑھی ہے اور پلک کے بال بھی بڑے لمبے لمبے ہو گئے ہیں. اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت بوڑھے پرانے بزرگ ہیں. وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا من قتلا فی ذی غیرہ فدمہ حجر, کہ جو بھی قتل کیا جائے اپنے اصلی بھیس کے علاوہ میں, اپنی اصلی شکل کے علاوہ میں, تو اس کا خون رائگاں ہے, اس کے قتل کا قصاص نہیں لیا جا سکتا ہے. اب جب انہوں نے صحیح السند اپنی بات پیش کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ صحابی ہیں, تو یہ بڑے خوش ہوئے. ان کے موافقت میں فیصلہ ہو گیا کہ جانے والا ان کے سامنے غلط تھا, سانپ کی شکل میں گیا تھا, جن کی شکل میں نہیں گیا تھا, اس لیے فدمہ حجر, اس کا خون رائگاں ہے, بیکار ہے, اس کا قصاص نہیں لیا جا سکتا ہے. چنانچہ
یہی فیصلہ ہوا بادشاہ کی مجلس میں کہ ان کو قصاص میں قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بڑے شکر گزار ہوئے، گئے ان سے ملنے کے لیے جن صحابی سے، کہا کہ میں تو مجرم بن کر کے یہاں پکڑ کر کے کٹگڑے میں کھڑا کر دیا گیا تھا، یہ تو آپ نے مجھے بچا لیا، آپ کا شکریہ۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث شریف سنی ہے تو مجھے اجازت عطا فرما دیجئے تاکہ میں اس حدیث شریف کو بیان کر سکوں۔ تو جن صحابی نے اس حدیث شریف کی اجازت دی، اور حضرت شاہ اہل اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف کو بیان بھی کرتے تھے، یہ حدیث حدیث الجن کہلاتی۔ یہ حدیث حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی سند کے ساتھ آئی تھی، غالباً شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی سند سے یا کسی اور سند سے حضرت کے پاس تھی موجود۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت حدیث الجن کی اجازت مجھے عطا فرمائیے، تو حضرت نے لکھ کر کے سند عنایت فرمائی تھی، اور یہ سند موجود ہے تذکرۃ الرشید میں، جا کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت نے سند لکھ کر کے دی، اور حضرت دوسرے لوگوں کو بھی یہ سند دیا کرتے تھے۔ میں نے ضمناً یہ واقعہ سنا دیا، اتفاق سے یاد آ گیا کہ مخاطب علماء کے مخاطب جس طرح سے انسان ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی ہوتے ہیں جو جن ہیں، وہ بھی ہدایت حاصل کرتے ہیں، ان میں بھی فاسق فاجر اور حق پہ رہنے والے اور باطل میں رہنے والے اور اعمال میں سیدھے رہنے والے اور اعمال میں کمی کرنے والے، کوتاہی کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں تشریف لے گئے، اور وہاں جنوں سے حضور نے خطاب کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ایک جگہ گھیر کر کے حضور نے رکھ دیا کہ اسی جگہ رہو، باہر نہیں نکلنا، اور میں جا کر کے آ رہا ہوں۔ تو حضور نے جا کر کے خطاب بھی کیا تھا، اور جب یہ شریعت نازل ہو رہی تھی تو جنوں کے لیے اوپر کا دروازہ بند ہو گیا تھا، تو سارے جنوں کی ایک بہت بڑی آل ورلڈ کیا کہیں گے عالمی کانفرنس ہوئی کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم لوگوں کو اوپر جانے کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ پوری دنیا میں جن گھومیں اور گھوم کر کے یہ بتا دیں تاکہ یہ سبب معلوم ہو جائے کہ آخر وجہ کیا ہے، کہاں پہ یہ تبدیلی آئی ہے۔ چنانچہ جنوں کی ٹولیاں تلاش کرنے کے لیے نکل گئیں، تو ایک نصیبین کے جن ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے جو پھیلے، تو نصیبین کے جن آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن لی کہ حضور نماز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ اب جب سنی تلاوت تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ کلام ہے کہ جو کلام اس سے پہلے نہیں سنا گیا ہے روئے زمین پر، ہو نہ ہو کہ اسی کی وجہ سے ایسا ہو۔ تو چنانچہ وہ حضور کی خدمت میں آئے اور حضور کے ہاتھ سے بیعت ہو گئے اور ایمان قبول کیا، اور پھر لوگوں کو بتایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آخری کتاب کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنا منظور ہوا اور آخری نبی کو بھیجنا منظور ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کو یعنی آسمان تک جنوں کے پہنچنے کے جو راستے اور دروازے ہیں وہ بند کر دیے اور آسمان پہ پہرے لگا دیے۔ بہت بڑے بڑے فرشتے وہاں پر ہیں، اور اگر کوئی جن اور کوئی شیطان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جاتا ہے کچھ اوپر چاہتا ہے کہ کچھ سن لے،
تو فرشتے ہوتے ہیں وہ ستارے توڑ کر کے اور مارتے ہیں تیز، تو آپ بھی اور ہم بھی کبھی کبھی روشنی دیکھتے ہیں کہ آسمان سے تیز روشنی اترتی ہے، وہ جنوں کو مارتی ہے روشنی، اور اتنی تیز روشنی ہوتی ہے، وہ اتنا تیز خطرناک قسم کی گولی ہوتی ہے کہ اس کا نشانہ بھی نہیں چوکتا ہے اور اس سے جن زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ سب چیزیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، مگر ہم اور آپ ہیں قرآن کو صرف عربی میں پڑھتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھیں، تلاوت کرتے کرتے اپنے اکابر بزرگوں نے ترجمہ کس کے لیے لکھا ہے؟ علماء کے لیے لکھا ہے، عوام کے لیے لکھا ہے، تو ترجمہ پڑھیں، جہاں نہیں سمجھ میں آئے وہاں پوچھیں، ہاں لیکن قرآن پاک میں اپنی طرف سے وہ کیا کہیں گے اجتہاد کرنا شروع نہ کر دیں، جیسے کہ جماعت اسلامی والے اور مولانا مودودی صاحب کے ماننے والے لوگ اجتہاد کرنے لگتے ہیں، اپنی اپنی عقل لڑا کر کے تفسیر نکالتے ہیں، ایسا نہ کریں، لیکن قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جو ہمارے اکابر نے لکھے ہیں ان ترجموں کو پڑھیں، جہاں کنفیوژن ہو وہاں علماء سے پوچھ لیں۔ غرض یہ کہ یہ ایک بات چل پڑی اور میں نے بات کہہ دی، اور یہ موضوع بھی ایک لمبا سا موضوع ہو جائے گا، مجھے تو وہ حدیث شریف پڑھنی ہے اور حدیث شریف کا مضمون آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، جو میں نے کل بھی حدیث شریف پڑھی تھی اور میں مضمون نہیں بیان کر سکا تھا۔ مختصر طور پر میں اب اپنے اصل مضمون پر آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ باطن کی اصلاح کے لیے شریعت میں علماء نے 4 چیزیں لکھی ہیں، روحانی تربیت کے لیے 4 چیزیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک ہے تقلیل طعام، کم کھانا۔ اگر بہت کھا لیا آدمی تو بہت پانی پیے گا، اور بہت پانی پیے گا تو بہت سوئے گا، اور بہت سوئے گا تو عبادت کیا کرے گا؟ تو تقلیل طعام، کم کھانا۔ نمبر 2 تقلیل منام، کم سونا۔ کم سونا یہ بھی روحانی تربیت اور علاج کے لیے ضروری ہے۔ کم بولنا، زیادہ بولنے والے لوگ صحیح کے ساتھ غلط بھی زیادہ بولتے ہیں۔ عربی کا محاورہ ہے من کثر لغتہ کثر غلطہ، کہ جس کی بات زیادہ ہوتی ہے اس کی غلطی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو آدمی بہت بولے گا تو غلط بات بھی بول دے گا صحیح بات کے ساتھ ساتھ، اس لیے تقلیل کلام، کلام کے معنی بات، کم سے کم بولا جائے۔ اور ایک ہے تقلیل اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ کم ملنا جلنا۔ باطن کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زیادہ لوگوں سے نہ ملے اور خلوت کے وقت میں اپنے اوقات کو خلوت میں گزارے۔ یہی ہے زہد۔ زہد کا مطلب دنیا کو ترک کرنا۔ دنیا کا ایک ترک کرنا تو یہ ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ دی اور چلے گئے جنگل میں۔ ایک صاحب تھے، ان کا بچہ میرے پاس آ کر کے میرے پاس پڑھ رہا تھا، ایک دن آ کر کے رونے لگا۔ میں نے کہا کیوں بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ میرے والد صاحب ہمارے گھر کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ہم بہت غریب گھرانے کے ہیں، ہماری کئی بہنیں بڑی بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، ان کے نکاح اور رشتے کا مسئلہ بھی ہے، گھر کے اخراجات اور کھانے پینے کا مسئلہ بھی ہے، میرے ابا سوچتے ہی نہیں ہیں اور جماعت میں نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مالک ہے تم لوگوں کا۔ بھائیو، اس طرح سے اولاد کو چھوڑ کر کے اور اپنی ذمہ داریاں جو فرض ذمہ داریاں ہیں، گھر کے اخراجات وغیرہ بھی تو دینا ہے، گھر کے لوگوں کو کھلانا پلانا بھی تو ہمارے ذمے ہے، کما کر کے ہر چیز کو چھوڑ کر کے وہ 1 چلے 2 چلے یا یہ کہ اسی کو نیک کام سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں نیک کام ہے، مگر ایک کام کو جو فرض ہے واجب ہے ذمہ داری کی، اس کو چھوڑ کر کے آدمی جو دوسرے مستحب میں لگ رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے۔ تو ایک ہے دنیا کو ترک کر دینا، ایک دم سے کہیں پر جنگل میں جا کر کے اپنے عبادت کرتے رہنا، کسی سے ملنا جلنا نہیں، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ لیکن
ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی بالکل ایسا رہے کہ جیسے کہ اس کے باطن کی دنیا خراب ہو جائے. تھوڑی سی خلوت بھی ہونی چاہیے اور لوگوں سے تھوڑے سے الگ رہ کر کے بھی عبادت کا ماحول اور موقع ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے باطن کی اصلاح کے لیے اور ولی بننے کے لیے, اپنا قریبی بننے کے لیے رمضان المبارک میں یہ چاروں چیزیں رکھی ہیں. رمضان میں تقلیل طعام ہے یا نہیں, کم کھانے کا ہے یا نہیں, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, صبح کو تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ ظہر کے وقت میں بھی بازو میں نماز پڑھو تو ڈکارتا ہے آدمی. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت طبیعت پریشان ہو جاتی ہے. ظہر کے وقت میں تمہیں ڈکار آ رہی ہے, کاہے اتنی زیادہ سیری کھا لی تھی. بعض لوگوں کے پاس رہیے عصر کے وقت میں ڈکارتے رہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. صحابہ کرام تھے, ایک مرتبہ مجلس میں ایک صحابی کو ڈکار آ گئی. سب لوگ تعجب کرنے لگے, اچھا تمہیں اتنا کھانا نصیب ہو جاتا ہے کہ تمہیں ڈکار آ گئی. صحابہ کرام رونے لگے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر کے دسترخوان میں پڑے ہوئے ہیں, ہر چیز کو چھوڑ کر کے دسترخوان میں پڑے ہوئے ہیں, اور زیادہ کھانے سے زیادہ بیماریاں آتی ہیں. کہتے ہیں چل دوا کھا لیں گے, اور ڈاکٹر بھی کہتا ہے ہاں چل دوا کھا. ڈاکٹر سے پوچھو کوئی پرہیز, حکیم تو تھوڑا پرہیز بتاتے ہیں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نو پرہیز. تو ڈاکٹر صاحب اس دوا کے کھانے کے بعد جو کوئی بیماری ہوگی اس کی بھی دوا ہے, اگر اس کے بعد جو کوئی بیماری ہوگی اس کی بھی دوا ہے. وہ بیچارہ دوا بیچنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے, کہہ رہے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی پرہیز نہیں. ارے بھائی پرہیز ورہیز ضروری ہے, اس کے بغیر کام نہیں بنتا. تو رمضان میں افطار میں ایسا پھل کھاتے کہ صبح سحری کے وقت میں بھی اٹھتے ہیں تو ڈم ڈم رہتا ہے پیٹ بالکل بھرا ہوا ہے, ڈرم مکمل فل. اب سحری کی جگہ ہی نہیں ہے. بھائیو میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن معاشرے میں ایک تعداد ایسی ہے جو سحری میں بھی پھل کھا لیتی ہے, افطار اور افطار کے بعد اور بعد کے بعد اور پھر تراویح پڑھنے کے بعد اور پھر اس کے بعد یہ بات کا چکر لگا رہتا ہے. ہمارے یہاں غیر مسلم کہتے ہیں ارے یہ مسلمان کو کیا روزہ رہتے, رات بھر کھاتے رہتے, کیا ان کا روزہ ہوتا ہے. تو اصل ہے تقلیل طعام. ایسے اتنا کھانا کھانا چاہیے جتنے سے اپنی قوت بحال رہے, مضبوط رہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں تقلیل طعام کا مجاہدہ تھا, اب تقلیل طعام کا مجاہدہ نہیں ہے. کاہے کہ اب انسانوں کی طاقت کمزور ہوتی ہے, اس لیے تقلیل طعام ہو ایک لمٹ میں کھانا چاہیے, ہوس میں نہیں کھانا چاہیے. اور لمٹ کیسے سمجھ میں آئے گی, ایک بہترین طریقہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ملا کہ جب اتنا ایسی جگہ پہنچ جاؤ کہ جی چاہے کہ اور بھی لے سکتے ہیں اور جی چاہے کہ نہیں بھی لے تو کوئی بات نہیں, وہ ہے پیٹ بھرنے کی جگہ. یہ کھانا کھا رہے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کھانا کھانے میں کہ اگر چاہے تو ایک چمچے اور بھی لے لیں, ایک روٹی اور بھی لے لیں, اور چاہے تو نہیں لیں. وہ ہے رکنے کی جگہ. اس جگہ میں رکنے والا بہت ساری بیماریوں سے, پریشانیوں سے بچا ہوا رہتا ہے. ایسے آدمی کا نفس خراب نہیں ہوتا ہے. تو پہلا مجاہدہ ہے تقلیل طعام, یہ رمضان میں میسر ہے. دوسرا مجاہدہ ہے تقلیل منام. منام کے معنی سونا, کم سونا. یہ بھی رمضان المبارک میں الحمدللہ حاصل ہے کہ ہم کم سوتے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری رات سوتے ہی نہیں ہیں. ایک لمٹ ہے. مثلا یہ کہ تراویح کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد بیان وغیرہ سننے کے بعد جیسے گھر گئے اور سو لیا, 4 گھنٹے سو لیے, 4 گھنٹے سو لینے کے بعد پھر اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی, تھوڑی دیر آرام کر کے پھر اپنے کام میں لگ گئے. 6 گھنٹہ اگر آدمی سو لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آدمی پوری رات جگتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد 6 گھنٹے سو لیتا ہے تب بھی بہت اچھی بات ہے, طبیعت بالکل ہلکی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے تقلیل منام, کم سونا. یہ کم سونے کا مجاہدہ بھی ضروری ہے. ہمارے
صوفیاء کرام اور ہماری خانقاہوں میں جو بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں وہ تقلیل منام کا مجاہدہ بھی کرتے ہیں اور اس مجاہدے کی تلقین بھی کرتے ہیں. آپ کا گاؤں اور بستی آپ کی ایسی نہیں ہے کہ یہاں اللہ والے نہیں ہیں. ایک تو اللہ والے کا نام ہی اہل اللہ ہے. اتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اکیلے بیٹھے رہتے ہیں, ان سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی جاتا نہیں ہے. اگر انتقال ہو جائے گا تو لوگ قبر پہ جا کر کے پھول ڈالیں گے, قبر پہ جا کر کے سجدے کریں گے, نعوذ باللہ. تو مرنے کے بعد لوگوں کی کیا قدر ہوگی بھائیو؟ زندگی میں جتنی قدر کرنی ہے کر لیجئے. حضرت مفتی صاحب ہیں, بڑے مفتی صاحب, مفتی سعید احمد صاحب, حضرت کے پاس سارے لوگ نہیں جاتے ہیں, چند لوگ جاتے ہیں. تو بعد مرنے کے لوگ کہیں گے کہ ارے ہمارے بہت بڑے مفتی صاحب تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے. ارے زندگی میں فائدہ حاصل کر لیجئے, بہت بڑی بات ہے. زندگی میں محروم رہ جانا اور بعد میں کفے افسوس ملنا, یہ کتنی بری بات ہوگی. اسی طرح سے اور بھی بزرگان آپ کے یہاں ہیں. میں چند لوگوں کو جانتا بھی ہوں, چند لوگوں کو نہیں بھی جانتا. بعض لوگوں کے بارے میں جانتا بھی ہوں کہ وہ باضابطہ خلافت یافتہ ہیں, اور بعض لوگوں کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم. لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ آپ کی بستی اللہ والوں سے خالی نہیں ہے. تو اللہ والے یہ بتاتے ہیں مجاہدہ, تقلیل طعام, تقلیل منام. اور تیسری چیز کیا بتائی میں نے؟ تقلیل کلام, کم بولنا. روزے میں کم بولنے کا مجاہدہ بھی ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو بھوکے رہنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا نا کہ جو روزہ رہنے کے ساتھ جھوٹ بھی بولے تو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کا مجھے کوئی کیا کہیں گے, اس کو اعتبار نہیں ہے اس آدمی کے کھانا پینا چھوڑنے کا. تو تقلیل کلام بھی ہے. تو رمضان کے مہینے میں خلوت میں بیٹھنا چاہیے اور کم بولنا چاہیے تاکہ کم بولنے کا مجاہدہ ہو. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم, استاد محترم, شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے, ان کی خدمت میں عصر کے بعد طلبہ جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں. ایک دن بیٹھے تھے, تقریباً آدھا پون گھنٹہ, 1 گھنٹہ گزر گیا اور نہ تو وہ کچھ بولے اور نہ ہم لوگوں نے کچھ بولا, سب خاموش تھے. تو کہنے لگے بھائی بولو, کچھ نہ کچھ بولو, بولنے سے بیر بکتے ہیں. بیر ایک پھل ہے, بولنے سے بیر بکتے ہیں, یہ اردو کا محاورہ ہے. تو کچھ نہ کچھ بولو. تو میں نے کہا کہ آپ کی مجلس میں آتا ہوں چپ رہنے کی مشق کرنے کے لیے, چپ رہنے کا مجاہدہ کرنے کے لیے. اب ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ چپ رہنے کا مجاہدہ. میں نے کہا ہے ہاں, دن بھر تو بول بول کر کے اور اپنا تقلیل کلام کی جو مجاہدہ ہے وہ کر نہیں پاتا ہوں, تو آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کے یہی فائدہ ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے کہ میں بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتا تھا, تو بارہا میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ, جو سہارنپور میں جو رائے پور کی خانقاہ ہے وہاں کے شیخ تھے, وہ تشریف لاتے تھے. اور ایک طرف حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رہتے تھے, اور ایک چارپائی پہ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ رہتے تھے. اور ہم لوگ بھی پہنچ جاتے تھے, سب کے سب بالکل خاموش بیٹھے ہوئے, کچھ بھی نہیں بولتے تھے. حالانکہ لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بزرگان جمع ہوئے ہیں تو بہت ساری باتیں کریں گے. وہ اتنے دیکھا کہ سارے لوگ بالکل خاموش, ساکت, سامت بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائیو, بولنا کمال نہیں ہے, خاموش رہنا کمال ہے. آج لوگ بولنا کمال سمجھ رہے ہیں. خاموش رہ کر کے دیکھیے تو باطن کی دنیا بدل جاتی ہے. تو ایک ہے تقلیل کلام. رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے تقلیل کلام کے لیے کہ لگ گئے تلاوت قرآن کرنے میں, اور لگ گئے تسبیحات کے پڑھنے میں, اور لگ گئے مراقبے میں, اور رہے خاموش بیٹھے ہوئے. جب لوگوں سے ملیں گے نہیں تو بات کس سے کریں گے؟ رمضان کے مہینے میں کم سے کم بولنا چاہیے. بہت سے بزرگان ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ان سے رابطہ ہو ہی نہیں پاتا.
اب فون کیا تو فون ان کے پاس ہے ہی نہیں، اور وہ جب اٹھے انہوں نے فون کیا تو میرے پاس فون نہیں ہے، تو رابطہ ہوتا ہی نہیں، پورا رمضان ویسے گزر جائے گا۔ بہت سارے میرے اساتذہ کرام ہیں، کچھ باتیں پوچھنی ہے، معلوم ہوا کہ رابطہ ہو ہی نہیں پا رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے بزرگان ایسے ہیں جن سے رمضان میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست آئے ہوئے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں ملنے کے لیے، تو دیکھا کہ حضرت تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ بیٹھ گئے اور سوچے کہ تلاوت کرنے کے بعد بات کریں گے۔ تو ظہر کا وقت ہو گیا، قرآن بند کیا، اٹھے نماز پڑھنے، نماز پڑھ لینے کے بعد انہوں نے سوچا کہ بات کریں گے، پھر قرآن لے کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے عصر تک پڑھتے رہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، انہوں نے سوچا کہ کچھ بات کریں گے، دوست ہیں، ساتھی ہیں، پھر نماز پڑھی اور نماز کے بعد پھر بیٹھ گئے قرآن پڑھنے کے لیے۔ اب ان کو غصہ آیا کہ اجی رمضان کا مہینہ تو سب جگہ آتا ہے، مگر جیسے تمہارے یہاں آیا ویسا نہیں آتا، میں کہاں سے آیا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے اور تم قرآن پاک لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان قرآن کے لیے ہے، اس لیے مجھے آپ معاف کیجئے اور رمضان کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ میں نے اپنے استاد صاحب کو دیکھا، ہر طالب علم پر اپنے استاد کا رنگ ہوتا ہے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کو دیکھا، رمضان کا چاند نظر آ گیا، دیوبند ہی میں موجود تھے اور میں بھی خدمت میں جاتا تھا۔ میرے ایک دوست نے جو وہاں سے فارغ ہوا تھا اور بڑے اچھے نمبرات سے فارغ ہوا تھا اور حاصل کیے تھے نمبرات، وہ جا رہا تھا پڑھانے کے لیے، تو وہ گیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ حضرت مجھے کچھ بتا دیجئے ایسی نصیحت کہ میں کامیاب مدرس بن جاؤں۔ بڑی تمنا لے کر کے گیا کہ حضرت کچھ نصیحت کریں گے تو میں کاپی میں اپنی نوٹ میں نوٹ کر لوں گا، ڈائری میں نوٹ کر کے رکھ لوں گا۔ پہنچا تو تلاوت کر رہے تھے، کیا بات ہے، کیسے آئے؟ تو حضرت میں فلاں ہوں اور میں گھر جا رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ آپ کچھ نصیحت فرما دیں، کیونکہ میں بہت دور کا رہنے والا ہوں، دوبارہ پتہ نہیں دارالعلوم آنے کا موقع ملے گا مجھ کو یا نہیں ملے گا۔ تقریباً فارغ ہوئے 21 سال ہو گئے اور اب شاید ایک مرتبہ اس کو موقع ملا دارالعلوم آنے کا، مگر اساتذہ سے پھر ملاقات نہیں ہوئی، پھر واپس چلا گیا۔ 21 سال کے بعد وہ آیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور میں تلاوت کر رہا ہوں، تم جاؤ، بعد میں ملاقات ہوگی تو میں تم سے بات کروں گا، اور نہیں تو تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تم کو کامیاب مدرس بنا دے۔ اور تلاوت میں لگ گئے۔ میں گیا، میں بیٹھا تھا تو میں تو گھر کے بچے کی طرح ان کے پاس ہوں، تو اپنے کام میں لگ گیا، بیٹھا تھا، کتاب اتاب کھول لی، کچھ پڑھنے وڑھنے لگا۔ اتفاق سے فون آیا، تو اس وقت لینڈ لائن فون تھا اور لینڈ لائن فون انہی کے پاس رہتا تھا، تو اب کون کہاں سے فون کر رہا ہے؟ فون اٹھایا، میں فلاں ہوں بھائی، رمضان کے بعد کرنا، میں تلاوت کر رہا ہوں، رکھ دیا اور تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح سے شام تک دیکھا کہ تلاوت ہی کر رہے ہیں، تلاوت ہی کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ دیوبند میں رہتا ہوں تو ملاقات کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں اور خواہی نہ خواہی ان سے بات کرنی پڑتی ہے، اس لیے میں خلوت کے لیے کینیڈا چلا جاتا ہوں، برطانیہ چلا جاتا ہوں، امریکہ چلا جاتا ہوں، افریقہ چلا جاتا ہوں خلوت کے لیے، کہ وہاں جاتا ہوں تو لوگ ہمارے لیے خلوت کا انتظام کیے رہتے ہیں، صبح سے شام تک تلاوت کرتا رہتا ہوں، اور ایک آدھ تقریر کرنے کے لیے باہر آیا، کسی نماز کے بعد تقریر کی اور پھر خلوت میں چلا گیا۔ تو بھائیو، یہ تقلیل کلام اور تقلیل اختلاط مع الانام، یعنی لوگوں کے ساتھ کم سے کم ملنا اور کم سے کم بولنا اور اللہ کے ذکر میں رہنا، یہ رمضان المبارک کا مجاہدہ ہے اور یہ روحانی مجاہدہ ہے۔ جو لوگ یہ روحانی مجاہدے رمضان کے مہینے میں کر لیتے ہیں، سال بھر ان کے کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ آج برکت کی مثالیں دیکھ لیجئے بھائیو، حضرت شیخ الحدیث صاحب کی کتاب فضائل اعمال ہے نا، ایک اردو کی، کتنا پڑھتے ہیں لوگ، کتنی پڑھی جاتی ہے، کتنی پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھیے، اس کی لذت ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیا برکت ہے
یہ کیا مقبولیت ہے؟ کتاب لکھنے والوں نے تو بہت ساری کتابیں لکھ رکھی ہیں مارکیٹ میں، لیکن شیخ الحدیث صاحب کی کتاب چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ سے انہوں نے تعلق بہت مضبوط باندھا تھا اور مخلوق سے تعلق کو ختم کیا تھا، اس لیے آج ان کی چیز مارکیٹ میں باقی ہے اور دوسرے لوگوں کی کتابیں چھپتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو آپ اردو میں پڑھتے ہیں، عربی میں ہم لوگوں نے شیخ الحدیث صاحب کی بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور شیخ الحدیث صاحب کی بہت ساری تحقیقات ہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی انہوں نے تصنیف کا کام کیا ہے اور ابو داؤد شریف کی شرح میں جو کام کیا ہے اس سے علماء استفادہ کرتے ہیں۔ موطا مالک کی شرح حضرت نے کئی جلدوں میں لکھی ہے، ان سے ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں اور اہل علماء اور محدثین اور فقہا استفادہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا بندوں سے تعلق کو چھوڑنا اور اللہ رب العالمین سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں اور بھی خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا شہر المواسات، رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دل جوئی کا اور ایک دوسرے سے کی غمخاری کا یہ مہینہ ہے کہ غریب کیسے بھوکے رہتے ہیں۔ دن بھر بھوکا رہ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ غریب کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا ہے تو کیسے بھوکے رہتے ہیں، تو غریب کی غمخاری ہوتی ہے، شہر المواسات۔ اور ھذا شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ مومن کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھوتری فرما دیتے ہیں، برکت فرما دیتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کی دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان میں نفل ادا کرنے پر فرض کا ثواب ملتا ہے اور فرض ادا کرنے پر 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو آدمی ایک نیکی کر لیتا ہے، نیکی کا ایک کام کر لیتا ہے، خصلۃ کے معنی کام، کانا کمن ادا فریضۃ فیما سوا، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اس نے فرض ادا کیا، ایسا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، داخل ہوتا تھا، تو سارے قیدیوں کو آزاد کر دیتے تھے۔ جیل تو اس زمانے میں ہے نہیں، مسجد میں بٹھاتے تھے یا ایک یہاں پر صفہ پہ تم بیٹھے رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، سارے قیدیوں کو آزاد کر دیتے تھے اور ہر مانگنے والے کو دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مانگنے والے کو دیتے تھے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بانٹنے کا بھی مہینہ ہے اور رمضان کا جو مہینہ ہے یہ مشقتوں کے کم کرنے کا مہینہ ہے۔ لوگوں کے فیکٹریوں میں اور گھروں میں خادم اور خادمائیں اور ملازم اور ملازمائیں رہتی ہیں، ان کے کاموں میں آسانی کر دینا یہ رمضان کے مہینے میں یہ بھی بہت خوبی کی بات ہے کہ ہم بھی اپنے اللہ کے لیے کچھ وقت نکالے ہوئے ہیں، تو ان کی 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 5 گھنٹے کی کر دی، ان کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 7 گھنٹے کر دی، اس طرح سے تاکہ وہ بھی اللہ اللہ کر سکیں اور ان کے اوپر آسانی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ کان اجود الناس بالخیر، حضور رمضان کے مہینے میں بڑی سخاوت کرتے تھے اور رمضان کے علاوہ میں بھی سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں حد ہی نہیں تھی سخاوت کی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات حضور سے ملاقات کرتے تھے اور حضور حضرت جبریل کو قرآن پاک سناتے تھے۔ تو جب حضرت جبریل آتے تھے تو حضور اتنا خوش ہوتے کہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے، جو چیز آتی تھی وہ چیز لٹا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، جب حضرت جبریل ملاقات کرتے تھے کان اجود بالخیر، تو حضور بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ کیسے؟ من الریح المرسلہ، چلتی ہواؤں سے بھی زیادہ حضور سخاوت کرتے تھے۔
چلتی ہوا جس طرح سے لوگوں کو ہر ایک کو لگتی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے ہر ایک مستفیض ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کم بولنے، کم کھانے، کم سونے اور لوگوں سے کم ملنے کا مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اپنے قریبی لوگوں میں شمار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق اس رمضان میں دیں اور رمضان المبارک کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔